MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات کے عنوان پر میں نے سیرت النبی آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 18ویں رات ہم گزار رہے ہیں اور مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین مقصد، اس کو آپ بھولنے نہ پائیں. میں ہمیشہ 2 الفاظ یا 3 الفاظ موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہوئے ہی آگے بڑھتا ہوں. یہ تاریخ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر مکمل عملی نمونہ ہے ہر امتی کو گزارنے کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے. لیکن کون ہے وہ؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے. اور اس کی حالت دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کرتا ہے.
یعنی ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ تو سیرت النبی کا یہی مقصد لیے ہوئے میں آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ یہ تسلسل جاری و ساری رکھا ہوں کہ اس کو سن کر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئیں گی، ہم عملی طور پر مسلمان بنیں گے، اور ہمارے مسائل کا حل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کیا ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ خواہ کوئی بھی غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، جھگڑے کا موقع ہو، امن کا موقع ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، یہ تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا ویسے ہی اپنے عملی طور پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس سیرت کو میں سنانے کا مقصد ہے، جہاں تک مجھے امید ہے کہ اس سے رہنمائی آپ بھی لیں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد ایک ایسے گھاٹی پہ پہنچے جہاں پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے جمع کیا۔ وہ حادثہ ہوا جو ہوا، اور اس میں ایک چھوٹی سی غلطی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نافرمانی تھی۔ عبداللہ ابن جبیر کو 50 صحابہ کو دے کر کہا کہ اس درے کے پاس سے نہ ہٹنا، عین عین کا مقام تھا، اور بعض لوگوں نے یوں سمجھا کہ لڑائی ختم، اور اس حیثیت سے انہوں نے وہ درے کا وہ خاص جگہ جہاں پر اللہ کے رسول نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے کھڑایا تھا وہاں سے ہٹ گئے۔ اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا، خالد ابن الولید کے 200 سواروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور مسلمان آگے اور پیچھے دو طرف سے پس کے رہ گئے، اور 70 شہید ہوئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں پناہ لینا پڑی تو نظر نہ آئے، تو وہ افواہ اور پختی ہو گئی، اور بہت سے صحابہ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہ رہے، تو انہوں نے تلواریں پھینک دی۔ اور بعض لوگوں نے ایسے بہادر ایسے کارنامے انجام دیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مثال ہوں گے۔ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے جواہر اور ایسے ہنرمند ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور دین اور اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ واقعات ہم مسلسل سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا سردار جو اس وقت ابو سفیان تھے، انہوں نے آ کے دو بدو گفتگو کی، اور وہاں سے وہ پلٹ کے نکلے۔ وہ گفتگو بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے نکلے، مدینہ پہنچے، اور یہ بھی یہاں سے نکلے، واپس مکے کی طرف راہ لی، لیکن دونوں کو شدید خطرہ تھا کہ کہیں دوبارہ حملہ نہ ہو جائے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد وہ رات پوری، جس رات پہنچے، ایک روایت کے مطابق ہفتے کا دن 15 شوال، ایک روایت کے مطابق ہفتے ہی کا دن لیکن 6 شوال یا 7 شوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہفتے کی رات بڑے شدید کرب میں گزاری، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ایسے وقت میں ہم کیوں چھوڑ کے جائیں، دوبارہ واپس آ کر مدینے میں حملہ کر گئے تو کیا ہوگا۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کو بھی یہاں پر ذمہ داری دیتے ہوئے نہیں چھوڑا، کئیوں کو باہر لگایا، کئیوں کو گلی میں لگائے، کئیوں کو راستے میں لگایا، خود بھی جاگ رہے تھے کچھ نہ ہو جائے۔ اور صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کو نکلنا ہے۔ اسی حالت میں پہلے دن کے معرکے نے انہیں زخموں سے چور کر دیا تھا، اور بہت سوں کے رشتہ دار شہید ہو چکے تھے۔ وہ غم بھی تھا، یعنی روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے غم پہ غم تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر بڑا سخت تھا کہ نکلو، اور وہی نکلنا ہے جو بدر میں حاضر ہوئے، ان کے علاوہ کوئی صحابی نہ آئے۔ اسی واسطے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی پھر معافی مانگتے ہوئے آیا اور کہا کہ میں نے غلطی کی، اب آنا چاہتا ہوں ساتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
جو غزوہ احد میں شامل ہوا وہی آنا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کو لے کے نکلے جس کی تعریف اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں کرتا ہے، جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ کے رسول نے بلایا، استجابو، فوری انہوں نے جواب دیا، فوری قبول کر لیا، کوئی ہیلا بہانہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو احد کے معرکے میں شامل ہوئے وہ سب کے سب جیسے کچھ بھی حالتیں ہیں آؤ میرے ساتھ۔ تمام صحابہ نے بلا چونچرا، کوئی ایک ہیلا بہانہ، ایک بات نہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن تو گیپ دے دیں، 2 دن کے بعد بھی تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو کہیں زخموں سے چور ہیں، ہمارے اپنے تو وفات شہید ہوئے ہیں اور ہم کو بہت ملال ہے، ہمیں رونے کا بھی موقع نہیں ملا، کوئی بات نہیں۔ استجابوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر فوراً قبول کر لیا، حالانکہ من بعد ما اصابہم القرح، ان کو بہت زیادہ زخم لگے تھے، قرح کہتے ہیں زخم کو، باوجود ہے کہ وہ سب کے سب زخمی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالا نہیں۔ من بعد ما اصابہم القرح الذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے احسان والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اصل میں بہت بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں ایک واقعہ ہے، پھر اس پر تبصرہ ہے۔ دیکھیے قرآن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتوں کو کس طرح محفوظ کر دیا، تو وہ شخصیتیں کتنی بلند ہوں گی جن کو رب العالمین نے 7 آسمانوں پر سے ان کی حرکات و سکنات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا قرآن میں۔ ایسے صحابہ کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی ان کی عزت پر حملہ کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ جینے کے لائق ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ یاد رکھو، کسی صحابی پر کوئی چیز ہم فٹ نہیں کر سکتے، کوئی الزام، کوئی تانا نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو تاریخی نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم ترین جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ہسٹوریکل حیثیت سے تاریخی نہیں ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو قرآنی ہیں۔ اگر تم ان شخصیتوں کو جھٹلاؤ گے تو قرآن کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ قرآن نے ان کی حرکت جنبش کو محفوظ کر دیا قرآن میں۔ اگر آپ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح کو صحابہ سے نکال کے اگر ترجمہ کریں گے سمجھ نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً مان لیا، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا۔ کس کو؟ تم کو لگا، ہم کو لگا، ہمارے باپ دادا کو لگا۔ کس کو زخم لگنے کے باوجود ان لوگوں نے مان لیا؟ اب صحابہ کا ذکر کیے بغیر قرآن کی آیت تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور وہ جو جس حیثیت سے انہوں نے قبول کیا اور آگے بڑھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی، اس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایمان اور نمونے کے طور پر ثابت کر دیا کہ یہ ہیں مومنین، جیسے بھی ہوں حالات اللہ کے رسول بلائیں تو یہ فوری آتے ہیں۔ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی نہیں۔ اچھا، یہ لوگ نکلے، پہنچتے 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 حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، ہاں، کئی میل چلتے 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 مدینے سے باہر نکل کر وہاں پہنچے تھے۔ حمراء الاسد پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک ہی آتا ہے، لیکن یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس مشرک کا نام ہے معبد بن ابی معبد الخزائی۔ یہ معبد بن ابی معبد آ کے کہتا ہے آپ پہ جو احد پہ گزرا وہ ہمیں بھی بہت ناگوار ہے، ہمیں بھی بہت سخت پریشانی ہے، آپ کو سپورٹ کرنے کا جی چاہا لیکن وقت پہ تو نہیں پہنچ سکا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا، اسلام بھی قبول کر لیا۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، اپنے لائق کوئی خدمت پوچھا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ خدمت کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، آگے جاؤ، جہاں مکی قافلہ جا رہا ہے اس کی ٹوہ لو،
یہ واپس آنے کے لیے ہے یا وہ جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ؟ اگر ان کے ارادے کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنے کی نیت سے واپس آ رہے ہیں تو ان کا حوصلہ کم کرو، ان کو ایسی باتوں سے بات کرو کہ وہ لوگ پست ہو جائیں اور چلے جائیں مکہ۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بہترین کر سکتا ہوں اور آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو میں چلتا ہوں۔ یہ ایک بندہ ایک جنگ کے برابر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قافلے کو دیکھو اور قافلے میں ایسی باتیں کرو کہ ان کی ہمتیں پست ہو جائیں۔ ادھر حمراء الاسد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، معبد بن ابی المعبد خزائی سیدھے وہاں پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ وہاں ابو سفیان سر تھامے بیٹھا ہوا ہے اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخری منزل تک جب ہم پہنچ گئے اور ان کے 70 کو ہم نے شہید کر دیا، کئیوں کو زخمی کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زخمی تھے، تو ایسی حالت میں ہم چھوڑ کے آئے کیوں نہیں ہم پوری جنگ کر کے پورا مٹا دیے اسلام کو؟ یہ ہم نے بہت بڑی خطا کی۔ لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے جلدی کی، اگر ہم وہاں پر ٹکتے اور اچھی طرح جنگ کرتے تو شاید کوئی مسلمان نہ بچتا، ہم نے وہاں سے نکل کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو اب دراصل اس کے اندر ایک طرح کا ابال پیدا ہو رہا تھا کہ چلو اب بھی کیا ہوا، ایک دن ہی تو ہوا ہے، مدینہ جائیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جو حالت ہماری ہے لیکن ہمیں ابھی بھی پاور ہے، ابھی بھی قوت ہے، ہم 3000 کے ہیں، ہمارے پاس جو زخمی ہوئے ہیں وہ کچھ ہیں اور جو قتل ہوئے ہیں وہ 22-23 ہیں، بس مسئلہ ختم۔ لیکن اس میں ایک ذرا سمجھ بوجھ رکھنے والا سردار بھی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا مت سمجھو، دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، وہ لوگ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور وہاں پر جو آئے تھے اتنے ہی مسلمان نہیں ہیں، مدینے میں اور بھی بہت مسلمان ہیں جو احد میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان سب سے بھی پالا پڑے گا، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ مقابلہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور تم پہلے ہی کمزور ہو۔ لیکن ابو سفیان کی بات ذرا بھاری لگی اور وہاں کے جو نوجوان تھے اور انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان کی بات کو زیادہ اہمیت دی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، اور لڑائی کے لیے تیار ہو کے اب دراصل پھر انہوں نے سواروں کو اچھی طرح باندھ لیا اور نکلنے کی ہی تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی ملے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ مشرک ہے، کیونکہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا بس، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہمدردی جو دلی طور پر تھی وہ اللہ کے رسول اور معبد بن ابی المعبد خزائی کے اندر معاملہ تھا، عام مشرکین نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں دل ان کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پوری طرح تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے اور اسی حملے کو روکنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کام ہی میرا یہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنو، میں دیکھ کے آیا ہوں، تم کہاں کی باتیں لے کے بیٹھے ہو، میں ابھی وہیں سے گزر کے آیا ہوں مدینے سے، اس لشکر کو میں دیکھا ہوں، جو لشکر تمہارے پیچھے آ رہا وہ بھی مدینے میں نہیں ہے بیٹھ کے تم جاؤ قتل کر دو، وہ بھی یہی احساس کر کے نکل چکے ہیں اور حمراء الاسد تک پہنچ چکے ہیں، اور ایسا لشکر میں نے دیکھا ہے، اس سے بڑا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب اس کے حوصلے تھر تھرانے لگے اور 4-5 باتیں ملا کے لگا کے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر تم لوگ واپس جاؤ گے تو ان سے ان تمہاری بچ جائے گی، کیونکہ وہاں پر صرف احد والے نہیں ہیں، وہاں پر اور سپورٹرز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری مانو تو عزت اسی میں ہے کہ اب جو کچھ مل گیا تمہیں، یہی فتح لے کے چلے جاؤ مکے کو۔ اب وہ آدمی پہلے سے جو جاہلیت کے اندر مشرکین کے اندر مخالفت کر رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہا تھا پہلے ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے ہوں گے، دیکھو تصدیق بھی ہو گئی۔ اب ابو سفیان کے حوصلے پورے کے پورے ٹھنڈے پڑ گئے، اور لوگ جو مان کے پلٹنے والے تھے وہ بھی دراصل کیا ہو گئے، بیٹھ گئے۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے یہ بات کیا ہوئی جی، رسول نے غلطی سکھا کے بھیجا اور وہ جھوٹ بولے؟ نہ، الحرب خدعہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرب جنگ جو ہے نا وہ داؤ بازی کا نام ہے، جنگ میں یہ چیز جائز ہے، اور وہ جنگ کے میدان میں تھے۔ یہ وہ حساب ہے جو جنگی لحاظ سے جنگی چال کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ایک جاسوس ایک فرد پورے جنگ کا پھانسا پلٹ دیتا ہے، اور یہ ٹیکنیک بالکل جنگی لحاظ سے جائز ٹیکنیک ہے، اس کے اندر کوئی ریمارک نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف یہ کہا کہ اپنی حکمت استعمال کر کے تم جو بولنا ہے وہ بولو، یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیزیں جھوٹ بولو،
اب وہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا کہ وہ کیا بولنا تھا، کیسے بولنا تھا، کیسے ان کو آف کرنا تھا، کیسے ان کو بٹھانا تھا، وہ بٹھا دیے. وہ کیریکٹر ان کے اندر تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا کہ تم جاؤ. تو انہوں نے جس حیثیت سے بات کی، اس حیثیت سے ابو سفیان کا جو ابھرا ہوا معاملہ تھا، جو چلنے کے لیے جوش و خروش، سب ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. لیکن اب پھر بھی شکست بھی نہیں کھانا چاہتا تھا. اس نے ابھی کیا کیا کہ ایک اور قافلہ جو مکے کی طرف جا رہا تھا، تو اس قافلے کو کہا کہ دیکھو ایک بات ہے، تم تو مدینہ کیسے بھی جاؤ گے، تم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے ملو جو آ رہے ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے، تو ہمارے بارے میں اطلاع دے دینا کہ ہم زبردست قوت کے ساتھ پھر دوبارہ حملہ کرنے آئیں گے. معمولی نہیں ہے ہم بھی. یہ پیغام اگر تم سنا دو صرف، تو کبھی بھی تم جب مکہ آؤ گے تو ہم ایک اونٹ کے اتنا کشمش، خاص کر اوپر کیا ہے وہ منقع جسے کہتے ہیں، کشمش بہت قیمتی تھی، کشمش ہم ایک اونٹ کے اتنا تمہیں دیں گے جب بھی تم آؤ واپس. صرف اتنا پیغام دے دو. اب یہ یہاں سے نکل گیا. وہ بھی مان لیا کہ ہم جاتے جاتے پیغام دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ دونوں ادھر یہ آ گئے تھے، معبد بن ابی معبد، اور انہوں نے واپس تو بھیج دیا، لیکن یہاں سے جو قافلہ نکلا وفد عبد القیس، خاص طور پر یہ عبد القیس کا قافلہ تھا، یہ قافلہ جب نکل کے جا رہا تھا تو اس نے دراصل وہ کشمش کے لالچ میں اللہ کے رسول سے ملا واقعتاً، اور وہی بڑائیاں یہاں پر ہو رہی تھی جو اس نے کام کیا تھا، لیکن اثر الٹا ہوا. وہ اثر قرآن کہتا ہے کیا ہوا. الذین قال، یہ اگلی ہی آیت ہے اس کے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس. وہ وقت بھی یاد کرو جب کچھ لوگوں نے صحابہ سے مل کے کہا، قال لهم الناس، ان الناس، لوگ جمع ہوئے ہیں، قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں اور بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں ابو سفیان اور اس کا قافلہ، فخشوہم، ڈرو اس سے. حال کیا ہوا مسلمانوں کا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. ڈرو بولنے سے کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ ایمان بڑھ گیا. ہم نہ ڈرو بولے تو کیا ہوتا؟ ڈر کو واقعتاً بیٹھ جاتے. ہاں، ہے ہی نہیں نا ایمان، کہاں سے بڑھنے. ہاں، ہمیں ذرہ ڈرائے تو بس اور نہیں بھائی، نہیں بھائی، 30 دن تک نکلوں گا نہیں، سر بھی دکھاؤں گا نہیں. ہاں، اچھا داڑھی رکھ لے ہوتا، بالکل شیونگ. کیا جی اچھی داڑھی تھی تمہاری، شیونگ کر. ہو مول صاحب بہت سفراں کرتا میں. ارے سفراں کرے تو کہیں جی داڑھی نکل لے. نہیں مول صاحب اسامہ کر کے دیکھتے میں اس کے واسطے کہاں تک بھی پکڑ لو چل جاتی، میں یہاں کو شیونگ کر لیا اس کے واسطے. اپنے آپ کی، اپنی مسلمانیت، اپنی شناخت کے لیے بھی کیا ہے، آج مسلمان ڈر رہا ہے کہیں کچھ نہ بول دے. مسجد کو آتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں. ہاں، اسلامی لباس اپناتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایسے ڈر 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 سے ہمارا جینا ہے کہ یہ ڈر ہی آدھا ہمیں مار دیا. ہاں، حوصلہ ہوتا نا جی، کم از کم جینے کا سلیقہ تو سیکھ لیتے. بھائی آج یہ معاملہ ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت جب آتی ہے وہ تب آنی ہی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے تقرب حاصل کریں گے، آگے بڑھیں گے، ہمیں بھی کچھ پلاننگ کریں گے، جائز حدود میں رہتے ہوئے کریں گے. یہ باتیں آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیں گی. ہمارے اپنے بھی، بڑے بھی، جوان بھی، سب کا مسئلہ یہی ہے کہ دیکھو یہ وقت بہت کڑا ہے، اس واسطے تم کچھ بھی مت بولو، معلوم نہیں کب پکڑ لے کو جاؤں گا. ایسا بول بول کے خود جا گر جانا، پکڑ لے کو جاؤ مجھے، پکڑ لے کو جاؤ مجھے بول کو. انہیں آسانی سے پکڑ لے چل جاتا. آبا تو کرو. ہاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. احتیاط اور چیز ہے. محتاط رہو، خامخواہ نہ جھگڑو، ایسی الفاظ نہ استعمال کرو جس سے خامخواہ نہ فائدہ ہے نہ نقصان. یہ الگ بات ہے. محتاط ہونا، احتیاط کرنا اور بات ہے، ڈرنا اور بات ہے. ہم نے کیا کیا، پورا کا پورا ڈر لگا دیا، اور کبھی کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں احتیاط. بھائی احتیاط کے لیے بولے، احتیاط کیا جی؟ اس حد تک کہ تمہارا کوئی کام نہ ہو، سب کچھ چھوڑ دو تم، اسلام جیسے بولتے ہیں ویسے ہی. حتیٰ کہ یہ گاؤں کشی کے حساب سے کیا کیا کر. بعض لوگوں نے تو، بعض بڑے بڑے علماء، بھائی کائی کو، بھائی بکرا کاٹے تو بھی چلتا نہیں، کائی گائیچ کاٹنا تمہیں.
اچھا تو اس کا یہ چلتا وہ چلتا وہ چلتا یہ چلتا وہ سب نکال دیں گے کیا اسلام سے؟ میرے سے باقاعدہ مولانا ہاں جبا ٹوپی سب ڈال لے کوئی. ہمارے مسلمان بھی دیوانے بھائی، گائے کاٹے تو بھی چلیں گا، بکرا کاٹے تو بھی اللہ کو چلیں گا، اللہ کو مان دیں گے. ہمیں کتنے مشکل میں ہی کئی گائی گائی بول کو سیرت کرنا لوگوں کے سامنے، اللہ بھی نہیں بولنا، عزت سے بولنا گائی کو. اچھا جی، اب ماں بھی بول لینا، پھر اس کے بعد با بھی بول لینا، مدھ بھی پی لینا اس کا. ہاں کئی ستانا لوگوں کو. لوگوں کی ذہنیت عجیب و غریب بدلتی چلی جاتی ہے. کیوں؟ کئی کو بھائی خامخواہ. حالانکہ جو خامخواہ ہے وہ تو خامخواہ ہی ہے، چھوڑ دو اس کو. لیکن جو خامخواہ نہیں ہے وہاں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اتنے بھی ہم ذلیل و خوار ہو کے جینا بھی کوئی جینا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ڈرو، فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. اور ان کے الفاظ جو حالیہ نکلے کیا ہے؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے. یہاں وکیل کا مطلب وہ نہیں پیسہ لے لے کو ڈبا ہوتا نا، وہ وکیل بڑا خطرناک وکیل انہیں، وہ وکیل کا ترجمہ یہاں مت کرو. اردو کے بہت سے الفاظ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہم اردو کے الفاظ ہی کا ترجمہ عربی کے الفاظ کا بھی سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھو، حالانکہ اردو میں وہ لفظ کا معنی کچھ اور ہے، عربی میں کچھ اور ہے. ہاں ذلیل ہم بولے تو کیا ہے؟ خراب، ذلیل ذلت سے ہے. لیکن کیا ہے؟ وہی ذلیل عربی میں بولے تو خراب کا مطلب نہیں ہے، کمزور ہے. ہاں نرم دل بھی استعمال ہوا ہے ذلیل میں. ہاں ہاں کیا ہے بھائی؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اچھا یہاں نہیں ہوا، استعمال ہوا دوسری جگہ استعمال ہوا ہے. عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، ہے نا؟ اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. کیا مومنین کے لیے ذلیل تر ہیں، کافروں کے لیے عزت والے ہیں؟ مانا کیا ہے؟ نہیں، یہ عزت ذلت وہ مانا نہیں ہے. کافروں کے لیے سخت ہیں، مومنین کے لیے نرم دل ہے. اذلت، ذلت سے ہی نکلا ہے. وہ ذلت اٹھا کے اردو کا معنی نہیں پہنانا. تو یہاں پر بھی وکیل کا معنی ہے کارساز، مدد کرنے والا. یہاں کا جو وکیل ہے نا، انہیں خطرناک چیز انہیں. ہاں ہمارے والد صاحب ایک شعر کہتے تھے، میں بچپن میں یاد ہوا، ابھی تک بھی یاد ہے. پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا. کیا بولا کرتے؟ آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے بولا کرتے. ہاں میرا بچہ پیدا ہوا بھائی، اب بیچ کون؟ یہ وکیل پیدا ہوا نا، انہیں میں دھونے کہ میری اولاد ہی چھونے جی بولا کرتے. اتنا جھوٹ بولتا انہیں، اتنا جھوٹ بولتا. شیطان بولا ہاں میرا بیٹا پیدا ہوا جی آج، ہاں صاحب اولاد ہمیں بھی ہو گئے. کہ پوری زندگی جھوٹ میں گزرتی، ہمیں وہ ایک وکیل ہی معلوم ہونا. اصل میں وکیل کا معنی ہے کارساز، مددگار. تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے. تو اللہ گارنٹی دیتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. وہ ایسے پلٹے وہاں سے، کہاں سے؟ کہاں سے پلٹے؟ ہاں جی ہاں جنگ سے، حمراء الاسد سے. غزوہ حمراء الاسد کا معنی ہے یہاں پر فانقلبوا، پلٹے. کہاں سے پلٹے؟ وہ حمراء الاسد سے جو اللہ کے رسول آئے تھے تعاقب میں، وہ کیسے پلٹے؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل کو لے کر. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی چھوئی بھی نہیں، چھو کر بھی نہیں گئی کوئی برائی. اسی لیے موٹے موٹے کتاب لکھے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پہ علماء. اگر کوئی شخص مصیبت میں، پریشانی میں یہ کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، برائی اسے چھوئے گی بھی نہیں. تو ویسے ہی تمہارا بھی معاملہ ہوگا جب تم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہو گے کسی معاملے میں، کسی پریشانی میں. ہاں میں بھی تجربہ کر کے دیکھا ہوں.
اگر پورے یقین کے ساتھ آپ کہو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی مائی کا لال آپ کو نہیں پکڑ سکتا، سامنے سے گزرے گا نہیں پکڑے گا۔ ہاں، ہیلمٹ پہنے بغیر گئے، نسخہ بولتا ہوں، بعد میں میں نسخہ بولا گورنمنٹ میں جا بولا نہیں آتی، انہیں میں جو پکڑ لیں گا بعد میں۔ اس سیکریٹ نسخہ عوام میں بولتا ہوں، دل میں پڑھ لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی معاملہ ہے، یہ تو پکڑا تو کچھ نہ کچھ لیتا چنے، اب تمہارے پاس آر سی رندے، لائسنس رندے، سب بھی رندے، سب رہنے کے باوجود بھی دے کتاؤ نے، اب وہ سر کا درد 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جاتا، اب اس سے بچنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہیلمٹ کی مثال غلطی بھائی، وہ ہیلمٹ پہن لے وہ جاؤ تمہیں تو وہ رول، وہ اب اس کے خلاف ہم نہیں بول سکتے، لیکن خامخواہ کا جو ٹارچر ہے نا اس سے بچنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لو۔ پھر دیکھو اللہ کا وعدہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، ہاں، واتبعوا رضوان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضوان کو لیتے ہوئے، رضا کو لیتے ہوئے آئے ہوئے، ان کے پیچھے اللہ کی رضا تھی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا اور بہت ہی عظیم ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اصل میں شیطان ڈراتا ہے اپنے ہی دوستوں کو۔ کس کے دوستوں کو؟ شیطان کے۔ کون ڈراتا ہے؟ شیطان۔ تو شیطان سے ڈرے تو کس کے دوست؟ شیطان کے دوست۔ مسلمان نہیں ڈرتا، اس لیے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ڈراتا رہیں گا یہ شیطان، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کالے کی شکل میں، کبھی موٹے کی شکل میں، ہاں اشارے تو دیکھ لیں آپ کہاں کہاں، نہیں ڈراتے رہیں گے، یہ چلتا رہیں گا۔ یہ بہت اہم ترین واقعہ، اس واقعے پر قرآن نے پوری گفتگو کی ہے۔ تو ادھر سے جب آیا وفد عبد القیس اور بولا کہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑا لشکر ہے جو جمع ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہے، تو اس کے مطابق ہوا کیا؟ ایک چھوئی بھی نہیں، ایک برائی بھی انہیں چھو نہیں، اور وہ آرام کے ساتھ واپس پھر مدینہ آ گئے۔ اب اسے کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوہ تو الگ نہیں تھا، یوں سمجھ لیجئے یہ احد کا ہی اینڈنگ پوائنٹ تھا، الگ غزوہ تو نہیں ہوا، اس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن اس حیثیت سے غزوہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے۔ ہم نے پہلے پڑھا نا، غزوہ اور سریہ کے اندر یہ ڈفرینٹ کیا ہوگا، ہاں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے وہ کیا ہے؟ غزوہ ہے، جس میں شامل نہ ہوئے وہ سریہ ہے۔ تو یہ غزوہ، بعض سیرت نگار اسے غزوہ حمراء الاسد لکھتے ہیں، صحیح ہے یہ معنی بھی، لیکن لڑائی کے اعتبار سے اس میں لڑائی ہوئی؟ لڑائی نہیں ہوئی، بس ادھر سے ایک طرف سے بات پہنچی، ادھر سے ایک طرف سے بات پہنچی، اور ابو سفیان ہمت ہارتے ہوئے واپس مکہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ آنے کے بعد 2 اہم ترین واقعات ہیں جو سب سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر گئے۔ وہ اب 2 واقعات میں بڑی نصیحتیں بھی ہیں۔ اب یہ 2 واقعات سن لو۔ سفر کا مہینہ 4 ہجری، کیونکہ 3 میں کیا ہوا؟ ہاں احد ہوا نا، اور 3 شوال، 3 ہجری شوال، شوال کے بعد کتنے مہینے باقی رہ گئے؟ ذی القعدہ، ذو الحج، محرم، سفر، 4 مہینے گویا کہ اس حیثیت سے 4 مہینے گزرے تھے۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور قارہ نام کے 2 قبائل کے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے کچھ استاد صحابہ، کچھ سکھانے والے ہمارے ساتھ کیجیے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں کچھ مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ مسلمان ہونے والے ہیں، تو اس حیثیت سے اگر سکھانے والے صحابہ آئیں گے، دعوت و دین پھیلائیں گے، تو ہو سکتا ہے ہمارے دونوں قبائل مسلمان ہو جائیں۔ یہ بالکل کیا ہے، مدینے کے اطراف کے لوگ تھے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 صحابہ، اور وہ بھی چھوٹی کے علماء صحابہ تھے، کوئی حافظ تھے، کوئی عالم تھے، کوئی بہترین طور پر حلال و حرام کو جاننے والے تھے. ایسے 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ جاؤ، اور ان میں امیر بنایا حضرت عاصم بن ثابت کو. یہ وہی ہیں جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء میں ہیں حضرت عمر، ان کے بیٹے کا ایک نام بھی عاصم ہے، اور یہی وہ عاصم ہے جن کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے بعد میں آگے چل کر. ہاں، یہ عاصم ہی کی بیوی ہیں جو عمر بن عبدالعزیز کی پڑنانی یا نانی بنتی ہیں بعد میں. پیچھے جائیں گے تو یہ عاصم جو ہے نا، ان کے نانا ہوتے تھے یہ عاصم بن ثابت، بڑے پائے کے صحابی تھے اور عالم علماء صحابہ میں سے تھے. ان کو امیر بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ جاؤ ان کے لیے دین سکھاؤ. اب مدینے سے تھوڑا دور، یوں سمجھ لیجئے کہ مفصل شروع ہوتا ہے، جہاں سے آبادی ختم وہاں سے ان لوگوں کی راہ شروع ہوتی ہے. یہاں تک پہنچے تھے کہ معلوم ہوا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے لے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے اطراف کے قبائل تھے وہ قبائل سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے مل گیا، اور وہ پورے 10 صحابہ کو سراؤنڈ کر لیا، بالکل محاصرہ کر لیا، اور کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، حوالے کر دو اپنے آپ کو، گویا کہ ہتھیار ڈال دو کا معنی. اس وقت صحابہ اوپر تھے، تھوڑا سا چوٹی پہ پہاڑی کے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، پہلے وعدہ کرو. انہوں نے کہا کہ وعدے واقعی وعید کا نہیں ہے، پہلے اترو تم. تو ایسے میں ہی پتہ چل گیا کہ یہ بدبخت لوگ اصل میں کیا کر رہے ہیں، لے آ کے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ نہیں، ہم کتنے بھی ہیں صحیح لیکن مقابلہ کریں گے. ایک ایک کر کے 7 صحابہ شہید ہو جاتے. اس میں 3 صحابہ ہی بچ پاتے ہیں. 2 اس واسطے بچ جاتے ہیں کہ وہ آخری میں مان لیتے ہیں کہ ہم اترتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اترتے ہیں یہ بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں قید کر کے لے جا کے مکہ بیچ دیتے ہیں. ایک صحابی بھی اس میں اور ایک بھی اترتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ باندھنے لگتے ہیں تو وہ پھر آمدہ نہیں ہوتے، قتال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. وہ 2 میں ایک خبیب ہے جو مکے میں سولی پہ چڑھتے ہیں، ایک زید ہیں، ان کو بھی مکے میں سولی دی جاتی ہے. یہ بدبخت لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دہی کر کے صحابہ کو لے آئے قتل کی نیت سے، اور گھیراؤ 200 افراد کا گھیراؤ تھا، اور ان بدبختوں نے کیا کیا، سب کے سب کو قتل کر دیا، سوائے 2 نے یہ بات مانی کہ ہم نیچے اترتے ہیں، لیکن نیچے اترے تو ان کو کس کے باندھ دیا. اب انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو قیدی تو بنا لیا، ہمیں فائدہ کیا ہے. تو ان دونوں کے لحاظ سے ان لوگوں نے سوچا کہ مکے میں اس کی بہت اچھی قیمت ہوگی. یہ خبیب وہ تھے جو کہ مکے کے بڑے سرداروں کو احد میں قتل کیا تھا یا بدر میں، اور ایک بھی وہی تھے جو بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا. تو جیسے ہی یہ لوگ مکہ لے جا کے قیدی کی حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، اعلان کیا، بیچے، تو ان کے جو گھر والے تھے انہوں نے اچھی قیمت دے کے خرید لیا. اب خبیب کو جس نے قید کیا وہ حرام مہینہ چل رہا تھا. ہاں، یہ اسی میں تقریباً مہینے ہو گئے، حرام مہینہ آ گیا تھا. تو حرام مہینے میں ہم کیسے قتل کریں گے، جیسے ہی گزرے گا ہم قتل کریں گے. اعلان ہو گیا قتل کا فلاں دن ہوگا، جو لوگ بھی چاہتے ہیں مذاق اڑانا مسلمانوں کا آ جاؤ وہاں پر، ہم خبیب کو سولی پہ چڑھائیں گے. اور اس وقت تک انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ کہتے ہیں خبیب ہاتھ میں چھری تھی، کوئی پھل کاٹنے کے لیے مانگا تھا، تو ان لوگوں نے ان کو دیا تھا، اور ایسی حالت میں جس آقا نے بند کر کے رکھا تھا اس کی چھوٹی سی بچی ان کے پاس کھیلتی کھیلتی آ گئی. اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دشمن قیدی جس کے ہاتھ میں ابھی چھری بھی ہے اور ہماری خود کی بیٹی بھی اس کے پاس ہے، تو تھرا کے کانپ گئے اور کہا کہ دیکھو ہماری دشمنی بچی پر نہ نکالنا. انہوں نے کہا کہ بدبختو، تم نے میرے اندازہ بہت غلط کیا. میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میرے سے توقع کرتے ہو کہ میں بچوں پہ ہاتھ اٹھاؤں گا اور ان لوگوں کو دھوکہ دوں گا؟ یہ لو تمہاری چاقو اور یہ لو تمہاری بچی.
ہم بے ایمان نہیں ہیں، ہم دھوکے باز نہیں ہیں، ہمیں تو امن اور سلامتی سکھائی گئی ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہاں تک کہ کچھ معجزات کرامات بھی ان سے ہوئے۔ آخری زمانے میں جب باندھ کے رکھے تھے مکے میں، کہتے ہیں کہ کوئی انگور کا موسم نہیں تھا، اور یہ بالکل اندر قیدی بن کے کمرے میں بند، لیکن کھاتے انگور تھے، انگور کھا رہے تھے۔ حضرت خبیب کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ پورے مکے میں انگور کا موسم بھی نہیں، نہ یہ سسٹم کے غیر موسم کا پھل آج کیا ہے ٹرانسپورٹ ہو کے مل جاتا ہے نا جی، اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم تھا حضرت خبیب پر، یہاں تک کہ انہیں لے گئے ایک جلوس کی شکل میں، لوگوں کو کہتے ہوئے کہ ہم دراصل خبیب کو قتل کرنے جا رہے ہیں، جو چاہے آؤ، جو چاہے آؤ۔ یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے، آخری وہ منزل آ گئی جہاں سولی پہ چڑھنا تھا، تو حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، آخری خواہشیں تمہاری پوری کر لو۔ تو انہوں نے 2 رکعت نفل نماز وہیں صلیب پر چڑھنے سے پہلے ادا کی۔ یہ تاریخ اسلام کے پہلے شخص ہیں جو موت سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی سنت کی۔ ہاں، اس کے بعد بہت سے لوگوں کو تاریخ میں جب بھی اسلام کی پاداش میں سولی پہ چڑھایا گیا، انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہاں آپ پڑھ جائیے، جن جن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کر صلیب پہ چڑھایا گیا، اس کے بعد تاریخ اسلام نے ان سب نے یہ بات کی کہ ہمیں آخری موقع پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت، جس کی بنیاد ڈالنے والے یہی خبیب ہیں۔ انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے اس سے زیادہ لمبا پڑھنے کے لیے خواہش تھی اور میں لمبی قرات کرنا چاہتا تھا، لیکن تم لوگ شاید باتیں بناؤ گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے، اس واسطے میں نے شارٹ پڑھی ہے۔ سولی پہ چڑھنے کا کوئی غم نہیں تھا، کوئی افسوس نہیں تھا، یہاں تک کہ انہیں سولی پہ چڑھانے سے پہلے ابو سفیان قریب آیا اور پوچھا کہ بتاؤ، اگر تمہاری جگہ یہاں محمد آ جائیں اور تمہیں اپنے گھر میں چھوڑ دیا جائے تو تم خوش خوش چلے جاؤ گے نا؟ کہا کہ بدبخت، تو نے بہت غلط اندازہ لگایا میرے ایمان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر رہیں اور انہیں کانٹا چبھ جائے اور اس کے عوض مجھے چھوڑ دیا جائے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کانٹا چبھے اور اس کے عوض تم کہو کہ یہ کانٹا چبھو اور اس کے درد کی وجہ سے تم آزاد ہو اور گھر میں چلے جاؤ، تو میں یہ کانٹا چبانا بھی پسند نہیں کروں گا، وہ درد دینا بھی پسند نہیں کروں گا، مر جانا پسند کروں گا۔ یہ تھی محبت۔ صلیب پہ چڑھ گئے، اوپر آخری وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، کوئی نہیں ہے یہ پیغام دینے والا کہ میری حالت کیا ہو رہی ہے، تو اپنے ہی ذریعے سے تیرے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اللہ کو پکار رہے تھے اور نبی پر سلام کے لیے کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، ان سب کو پکڑ لے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے رسول کی نافرمانی کی اور دھوکہ دہی سے مجھے یہاں پر لائے تھے۔ سعید ابن عامر نوجوان صحابی ابھی نہیں بنے تھے، وہاں مشرکین کے ساتھ تھے، وہ کبھی کبھی اسلام لانے کے بعد بے ہوش ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا مرض ہے؟ کہا کہ نہیں، کوئی مرض نہیں ہے مجھے۔ اصل میں جب خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا تو میں بالکل ان کے نزدیک تھا مشرکین میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ان سب کو ایک ایک کر کے پکڑ لے، یہ وہ ہیں جنہوں نے تیرے نبی کی مخالفت کی اور دھوکے سے مجھے قتل کر دیا۔ تب اس وقت میں بھی مشرکین میں شامل تھا۔ جب کبھی وہ یاد آتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے ڈر سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن وہ وقت میں جو دعا انہوں نے کی، کہیں میرے اوپر بھی ثابت نہ ہو جائے اور میں بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤں، بس یہ ڈر لگتا ہے، تو میں دراصل وہیں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ بعد میں ایسے صحابی بنے، وہ صرف کیا ہے، وہ خبیب کی وہ حالت دیکھ کر کہ سولی پہ بھی چڑھے ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ آخر ایسا کون سا عقیدہ ہے کہ سولی پہ چڑھے ہیں، انسان گھبراتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کے لحاظ سے میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک کہ سولی پر لے جانے والے، یعنی جن کو سولی کے لیے مقدمہ دائر ہو کر وہ جج کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ان میں کئی جو سولی تک پہنچنے کے لیے ہوش میں نہیں رہتے،
قریب آتا جاتا وقت، قریب آتا جاتا وقت، مثلاً سمجھو کہ صبح سویرے 7 بجے سولی دینا ہے، تو دراصل وہ 6-7 کے قریب نہیں بلکہ 2-3 گھنٹے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتے ڈر کے مارے، انہیں اسٹریچر پہ لے جایا جاتا سولی پر، ہاں ڈر کے مارے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتے وہ، کیونکہ ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا نا فلاں وقت میں مجھے سولی دے جائے گی میں مر جاؤں گا، یہ سوچتے سوچتے ہی 2-3 دن پہلے پاگل پن شروع ہو جاتا ان کا، اور آخر میں بہت کم لوگ ہوش میں پہنچتے وہاں پر سولی پہ، ورنہ زیادہ تر بے ہوشی میں پہنچتے سولی پہ۔ تو ادھر حضرت سعید ابن عامر یہی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا خبیب کو کہ یہ پورے کے پورے ہوش میں نہیں بلکہ خوش خوش ہیں، آخر کون سا عقیدہ ہے جو انہیں مسکرانے پہ مجبور کرتا ہے؟ یہ سوچتے 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 یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر ایسے زاہد اور ایسے متقی صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی کوئی سوائے ایک لوٹے اور ایک رکابی کے جمع نہیں کیا دنیا۔ ہاں میں ان کا واقعہ کئی جگہ بیان کیا ہوں، شاید کوئی سنا ہے تو سنا ہے یوٹیوب پہ بھی موجود، سعید ابن عامر کی زندگی۔ تو بہرکیف خبیب اس طرح قتل ہوتے ہیں تو ادھر اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے کہ خبیب قتل ہو گئے اور اللہ کے رسول آپ کو سلام پہنچایا ہے۔ تب جا کے یہ پورا واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 صحابہ کے 10 صحابہ قتل ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے ہیں، بار بار کہتے ہیں خبیب پہ سلامتی ہو، خبیب پہ سلامتی ہو، یہ میرے وہ صحابہ تھے جو متقی پرہیزگار اور بہترین معلم تھے، ان کو ان لوگوں نے کیا۔ اچھا اسی مہینے کے انہی ایام میں، یہی سن 4 ہجری میں ابھی یہ واقعہ تازہ تازہ ہوتا ہے، ایک دوسرا اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں واقعہ رجی۔ رجی ایک مقام کا نام ہے جہاں آ کے یہ لوگ قتل کرتے ہیں، اس میں 10 صحابہ ہوتے ہیں، 10 کے 10 مارے جاتے ہیں۔ ابھی یہ دوسرا واقعہ جو ہو رہا ہے یہ واقعہ بئر معونہ ہے۔ یہ واقعہ بئر معونہ میں ہوتا کیا ہے، 70 صحابہ ہیں جو لے جاتے ہیں آ کے۔ ابو عامر نامی ایک شخص آتا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تو مسلمان نہیں ہوتا، لیکن یوں ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کچھ افراد کو کریں گے تو میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو 70 صحابہ کا ایک اہم ترین بہترین گروہ، متقی پرہیزگار صحابہ میں بھی عالم اور حافظ صحابہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کرتے ہیں، اور یہ لے جا کے اپنے قبائل میں پہنچانے کے لیے سب سے پہلے بئر معونہ کے پاس، یہ بئر کہتے ہیں اصل میں کنویں کو، رجی بھی ایک مقام کا نام ہے، یہ بئر کہتے ہیں کنویں کو، معونہ نام تھا وہ کنویں کا۔ اس کنویں کے پاس پہنچ کر اس کے اطراف کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا عامر نام کا، اسے جیل جا کے خط پہنچاتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لو۔ ابھی یہ خط پہنچتا ہے، بدبخت پڑھ کے بھی نہیں دیکھتا، جو لے آنے والے صحابی ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتا۔ اب یہ قتل ہوتے وقت آخری جو نکال کے وہ تلوار سے وار کرتا، جیسے خون دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، ان کی زبان سے نکلتا ہے یہ آخری لفظ، کیا معنی ہے معلوم؟ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، جو حکم دیتا ہے نا، اسی سرداری کے اندر ایک دوسرا شخص جو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ سوچ میں ڈال دیتا ہے یہ ایک لفظ صرف اس کو، آخر ہم نے قتل کیا تو ہم کامیاب ہوئے اور وہ ناکام ہوئے، لیکن مرتے وقت انسان جھوٹ بھی نہیں بولتا، تو پھر کیوں انہوں نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، کے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب تو میں ہوا نا، آخر انہوں نے کامیاب کیسے؟ یہ صرف سوچتے 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 آخر کار وہ مسلمان ہوا، ایک لفظ اس کا۔ انہیں کہا کہ میں نے قتل کیا تو کامیاب کون ہوا؟ میں ہوا، اور مرتے وقت انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے جب گردن پہ لگا دیا وار اور خون کا فوارہ نکل رہا تھا، آخری سانس باقی تھی، ایسے میں کوئی شخص جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ آخر اس وقت ایسے انہوں نے کیوں کہا کہ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا؟ آخر وہ کامیابی کیا ہے؟
آخر سوچتے 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 آخرت اور جنت کے عقیدے کو سنا تو وہ مسلمان ہو گیا، آگے چل کر بہت بڑے کارنامے انجام دیا، پھر سیرت کے کسی مضمون پہ وہ باتیں بھی آ جائیں گی۔ اب چلیے اسی تسلسل سے، اب یہ بدبخت ان کو قتل نہیں کرتا بلکہ دوسرے جتنے قبائل ہیں ان سب کو لے کے آتا ہے اور 70 کے 70 کو گروہ بنا کے محصور کر لیتا ہے۔ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کئی ہزار لوگ آ جاتے ہیں۔ اب 70 کا اور ویسے بھی کیا ہے، یہ حافظ حفاظ صحابہ تھے، یہ تعلیم یافتہ تھے، اور ان کو جنگ کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، اصل میں ارادہ ان کا جنگ کا نہیں تھا۔ اچانک قتل عام ہونے لگا تو کیا کریں گے؟ ہاں، قتل عام ہونے لگا، صرف 2 صحابہ بچے، جو ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس واسطے وہ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے وہ چلے گئے تھے۔ اب پورے کے پورے قتل ہو گئے، یہ 2 بچے، ایک واپس آئے اس میں سے اور دیکھا تو انہوں نے بھی کیا ہے، آخری میں لڑتے بھرتے شہادت پائی۔ حضرت امیہ وہ ایک شخص تھے جو دراصل کیا کیے، وہاں تک نہیں پہنچے، انہوں نے دور سے اندازہ لگایا کہ گدھ منڈلا رہے ہیں، اور گدھ ہے نا وہ انسان کے گوشت کو کھاتے ہیں، گدھ وہ جانور ہے، پرندہ ہے جو انسانی گوشت کو کھاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گدھ منڈلا رہے ہیں وہ جگہ جہاں صحابہ تھے، جہاں چھوڑ کے لوگ اون ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ہاں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گدھ کیوں منڈلا رہے ہیں۔ جب وہ قریب جا کے جھانکتے ہیں تو پورے صحابہ وہاں پر قتل ہو چکے ہیں، مشہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ دراصل وہیں سے پلٹتے ہیں، چھپتے چھپاتے مدینے کی راہ لیتے ہیں۔ مدینے آ رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ تھوڑا سا قیام کے لیے رکتے ہیں، تھوڑا ریسٹ لینے کے لیے۔ وہاں پر 2 لوگ آ کے قیام کرتے ہیں۔ اب ان کو زبردست غصہ ہوتا ہے، ان بدبختوں نے 70 صحابہ، میرے 70 ساتھیوں کو لے جا کے قتل کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں اسی قبیلے کے بھگوڑے ہیں یہ بھی شاید۔ اب وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے، جیسے ہی یہ لوگ کچھ دیر بات چیت کر کے لیٹ جاتے ہیں اور نیند لگ جاتی ہے، تو ایسے میں نیچے اترتے ہیں، دونوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے تلوار لے لیتے ہیں اور ان کا گھوڑا لے لیتے ہیں، وہ لے کے سیدھے پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے پوری تفصیل سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے جتنوں کو بھیجا سب کو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ 70 تو احد کا غم تازہ کر دیا تھا۔ احد میں کتنے؟ 70۔ وہ اتنی بڑی لڑائی میں 70، اور ادھر کچھ بھی نہیں، 70 کے 70 قتل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غم ہوتا ہے، انتہائی غم ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہی وہ موقع ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق 40 دن، بعض روایتوں کے مطابق 1 مہینہ نماز فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ قنوت نازلہ کا جو ذکر ہے نا وہ اسی قبائل کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا کرتے تھے نماز فجر میں، ہر نماز میں کر سکتے ہیں اصل میں جو آخری رکعت ہو، ہاں رکوع کے بعد ہے اور رکوع کے پہلے آپ اللہ سے دعا کرنا چاہیں جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز، یہی وہ قنوت ہے جو ایک اضطراری کیفیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے 30 روز کیا، اسی کو سنت سمجھ کے شوافی پکڑ لیے۔ اب فجر میں وہ لوگ جو قنوت کرتے ہیں نا ان کی دلیل یہی ہے، حالانکہ وہ ٹیمپروری ایک واقعے کے تحت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو، خاص کر ازلقارا کو اور وہ لوگ جنہوں نے یہ 70 کو لے جا کے مارا، اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم، اللہ ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ دے، ان لوگوں کو برباد کر دے، ان کے مجتمع کو منتشر کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے صحابہ کو لے جا کے دھوکے سے قتل کیا ان بدبختوں نے۔ ایسے 40 یا 30 دن لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض مواقع پر جب دشمن سے 2 بدو مقابلہ ہو نہیں سکتا اور آپ کو اذیت پہنچی ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ قنوت نازلہ ہے۔ قنوت نازلہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے آپ مناجات کر سکتے ہیں۔ تو ادھر جو امیہ الضمری پہنچے تھے انہوں نے کیا کیا، مقابلتاً ان 2 کو مار دیا، حالانکہ وہ 2 لوگ ان میں سے نہیں تھے۔ وہ 2 لوگ مدینے میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے
امان نامہ لکھ کے لے کے امن کے ساتھ واپس جا رہے تھے، غلطی سے انہوں نے کیا کیا، ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب دراصل وہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا کر دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے میرے اوپر 2 دیت، 2 خون بہا دراصل میرے اوپر واجب کر دیے تم نے۔ وہ تو امن لے کے جا رہے تھے، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا وہ ہے، ان کے اوپر جو واقعہ بیتا تھا اس کا ایک ریاکشن وہ تھا۔ دیکھیے ایک ہے ریاکشن کے اعتبار سے ایک کام ہو جانا، ایک جرم ہو جانا، ایک ہے بھی نیا جرم کر دینا، ان میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھو۔ ہاں ان میں بہت بڑا فرق ہے، اس واسطے ہم ہر ایک کو نہیں بول دے سکتے کہ یہ فلاں یہ فلاں، بھائی اس کے اوپر کیا بیتی، نارتھ میں کیا بیت رہی ہے، ساؤتھ میں کیا، یہ بالکل ڈیفرنٹ معاملات ہیں۔ آج آپ جا کے دیکھیں تب معلوم ہوگا، یہاں کا کلچر، یہاں کے انسان، یہاں کے رکھ رکھاؤ، یہاں کی بات چیت اور یہاں کے غیر مسلم، یہ بالکل ٹوٹلی نارتھ کے الگ ساؤتھ کے الگ ہیں۔ ہاں آپ یہاں بیٹھ کے وہاں کے واقعات پر ججمنٹ نہیں کر سکتے، آپ وہاں جو جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اس حیثیت سے وہاں پر جو بندے اٹھ رہے ہیں ان کو ایک ساتھ آپ بیکار قرار نہیں دے سکتے۔ مسائل کچھ اور ہیں جسے گھمگیر طریقے سے سوچنا چاہیے۔ تو حالات، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی کہ قتل قصاص میں قتل، نہیں، الٹا کیا کیا، صرف اتنا کہا کہ تم نے جو کیا اس کی وجہ سے خون بہا، بلڈ ڈونیٹ جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ مجھ پر تم نے واجب کر دیا۔ اور امن کا تقاضا دیکھیے کتنا بلند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے قبائل آ کے نہیں پوچھے، ابھی جو گئے تھے امن لے کے ان لوگوں کو بات پہنچ کے، ان کے قبائل آ کے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نہیں پوچھے ہمیں خون بہا دو، لیکن اللہ کے رسول کا انصاف اتنا بلند تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ جب میرے سے وہ امن لے کے جا رہے تھے، پروانہ امن، تم نے قتل کر دیا تو اب میرے اوپر کیا ہے، 2 خون بہا دینا ہے۔ اب 2 خون بہا کیا کیا، 100 اونٹ، 100 اونٹ پلس 100 اونٹ، ایک کا خون بہا 100 اونٹ، 100 اونٹ، ایک اونٹ بھی رکھ لیجئے، تقریباً آج کے اعتبار سے 70-80 ہزار، بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے خون بہے کا۔ اتنا بڑا اماؤنٹ تو مسلمانوں کے پاس اس وقت تھا ہی نہیں، کہاں سے کلیکٹ کرتے؟ وہ خود بیچارے کیا ہیں، ابھی عہد سے لوٹے ہیں، اور ان پر کیا ہے، واقع رجی کا اثر ہوا ہے اور واقع بیر معونہ کا بھی اثر ہوا ہے۔ ابھی کیا ہے، ادھر کے 10 اور ادھر کے 70 تو 80 صحابہ مارے گئے ہیں، تکالیف پہ تکالیف ہے، فقر و فاقہ کا زمانہ ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے معاہدہ یہود سے ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت ان کے پاس بھی جا کے کہتے ہیں کہ خون بہا میں تم بھی شریک ہونا ہے، کیونکہ معاہدہ ہوا کہ تم پر کوئی مصیبت آئے گی ہم سپورٹ کریں گے، ہم پر کوئی مصیبت آئے گی آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب یہودی قبائل مدینے میں کتنے تھے؟ 3 تھے، 3 تھے 2 تھے، ہاں 3 ہی تھے نا، تو ایک گئے، پہلے کون گئے؟ بنو قینقاع گئے، بدعہدی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا۔ اب باری تھی بنو نذیر کی، یہاں سے ہی غزوہ بنو نذیر ہوا۔ وہ کیا ہوا سمجھو، اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا کے لیے سوچے کہ اب یہودیوں سے بھی بات کی جائے کہ بھائی آپ بھی جتنا شریک ہو سکتے ہیں ہو، اب اس کے لیے بنو نذیر کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ابو بکر تھے بھی، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے ساتھ۔ ایک جگہ وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے ایک مکان میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، جا کے کہا کہ دیکھو دیت کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے پاس اتنی نہیں ہے قیمت کے ہم ادا کریں، آپ بھی شامل ہوں اس میں۔ تو ان میں کا ایک بڑا بولا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، ہم شامل ہوتے ہیں، اب ذرا رکیے، ہم گھروں میں جا کے بات کر کے جتنا ہو سکتا ہے وہ اماؤنٹ لے کے آتے ہیں۔ یہ کہہ کے باہر نکلا، ایک ایک کر کے ایک ایک ساتھی کو باہر نکال لیا۔ اب اللہ کے رسول اندر بیٹھے ہیں، اب یہ باہر سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہترین موقع ہے، اب صرف چند صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول آئے ہیں، وہ بھی ہمارے ایریے میں، ان کا نہیں ہے، یہ بنو نذیر میں آئے ہیں، اور ہمارے مکان میں سے پیچھے کی طرف سے کوئی اوپر چڑھے اور بڑا سا پتھر لے کے اور اوپر سے ڈال دے نیچے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، پھر تو ہمارا ہی یہ بہترین موقع ہے قتل کرنے کا۔ اب یہ سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے پوچھا گیا کہ بھائی کوئی شخص ہے بہادر جو بڑی سی سیل، بڑا سا پتھر لے کے اوپر چڑھے اور پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے ڈال دے، جہاں اللہ کے رسول دیوار پہ ٹیک لگائے، یعنی ایک جگہ تھی ایسے جو دیوار پہ ٹیک لگائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عثمان کا تو نام ہے، ابو بکر، علی اور عمر ایسے ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پیچھے سے ڈال دیں تو مسئلہ ختم۔ اب میں مشورہ کر کے وہاں پر ایک بدبخت اٹھا اور کہا کہ میں کر دوں گا یہ کام۔ اب وہ سیل لے کے چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ان میں سے ایک دانا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، وہ نبی ہے، ہم کو بھی معلوم ہے نشانیوں سے نبی ہے، اور اللہ نبی کو ایسے قتل ہونے نہیں دے گا، وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا اور تم سب پکڑے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، ارے پرانی باتیں ہیں، چلو دیکھیں گے، اب جو موقع ملا کریں گے۔ اب ادھر لے کے وہ چڑھنے لگا، ادھر جبرائیل نازل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول فوراً نکل جائیے یہاں سے۔ اللہ کے رسول نہ حضرت ابو بکر کو کچھ بولے، علی کو کچھ بولے، نہ حضرت عمر کو کچھ بولے، جہاں بیٹھے تھے وہیں سے نکل گئے، سیدھے تیزی کے ساتھ نکلے، سیدھا مدینہ آ گئے۔ اب کچھ دیر صحابہ بیٹھے کہ آخر کوئی کام ہوگا تو گئے ہوں گے، واپس آئیں گے شاید۔ واپس جب ایک مدت ہوئی نہیں آئے تو پریشان ہو کے انہوں نے بھی ایک ایک کر کے اٹھ کے آ گئے۔ آ کے ملے، کہا اللہ کے رسول آخر کچھ بولے بغیر نکل گئے؟ کہا کہ ہاں جبرائیل نے مجھے اطلاع دی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کی سازش کر رہے ہیں اور وہاں سے نکل جائیے، تو میں نکل گیا۔ ان بدبختوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب دراصل معاملات بالکل دو بدو، ان کی بدعہدی بالکل عیاں کے سامنے آ گئی۔ اب دراصل کیا ہے، غزوہ اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارا نام اور تمہارا معاملہ رجسٹرڈ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہوتے ہوئے تم بدبختوں نے مجھے مارنے کی سازش کی۔ اب معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس 15 دن ہیں، جتنا ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے لے کے نکل جاؤ، لیکن مدینہ چھوڑ دو ورنہ جنگ ہو جائے گی۔ وہ لوگ ڈر گئے۔ اب بنو نذیر نے سوچا کہ 15 دن تو ملتے ہیں، مال بھی ملتا ہے، اب بچے بھی ملتے ہیں، بیویاں بھی ملتے ہیں، سب ہیں، بس نہیں رہنا یہاں سے، نکل جانا ہی اچھا ہے۔ تو نکل جائیں گے نا۔ تو اس میں عبداللہ بن ابی آڑے آ گیا۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس 2000 سوار ہیں، تم بولو کہ ہم نہیں مانتے 15 دن میں، کیا آپ کتنا بھی دیتے ہیں وقت، ہم نہیں مانتے، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، جو چاہے کر لو، بولو، اگر کچھ ہو گیا تو میں آ کے سپورٹ کروں گا۔ اب ان باتوں کی وجہ سے وہ تناوٹی میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو چاہے کریں، ہم نہیں نکلتے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اب بنو نذیر کے لیے محاصرے کے لیے نکلے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ کل رکھتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کے انعام کے مقابلے میں الحمدللہ 131 لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اور ونر سے 94 ہیں۔ کون صاحب 21 کی ذمہ داری اٹھائے؟ سو ذرا زیادہ نوٹنگ ان کو رکھو بھائی، اب 94 ہو گئے انہوں۔ ہاں تو بہر کیف جو بھی ہے 94 میں سے کیا جی خالی 3 عید باقی کے بچوں کیا بیچارے ڈالے ہیں؟ نہیں تھگے گی لالا کو 3 عید 3 آئی ہی نا۔ اچھا بھائی بچے آؤ، کون تبھی آؤ، چھوٹے بچے کو نہیں، چھوٹے بچے کو نہیں، تمہیں بہت برائی ہے، تمہیں میں چاکلیٹ دیا ہوں، تم نا ٹھہر بیٹھو، ان سے چھوٹے کو بجاؤ، وہ بچہ چھوٹا دکھتا انہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، ہاں اٹھاؤ ایک چٹی اٹھاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لے لو چاکلیٹ لے لو، چاکلیٹ لے لو جی، چاکلیٹ لے لو۔ عباس بن حسین یمانی، ماشاء اللہ، حیدرآباد سے، یہ یمانی قبیلے کے ہیں، وہاں قبائل آباد ہیں ماشاء اللہ سے، ان میں سے ایک قبیلے کے ہیں۔ اٹھاؤ بیٹا، لاؤ دو، یہ تمہیں اٹھا لے، دے لو، یہ نہیں کی بھائی، یہ لو بھائی، ٹھہرو جی، ہاں ہاں ہمارے سے فاسٹ ہی نا تمہیں، ٹھہرو۔ نسرین خان بھیونڈی، بھیونڈی کہاں بھائی ہے تو؟ ہاں بمبئی کی، ہاں اٹھاؤ بیٹا، اب اٹھاؤ بیٹا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ لے۔
سفیرہ شاناز، ہاں سفیرہ شاناز چنئی، الحمدللہ۔ دعا کی ایک درخواست آئی ہے، کیا ہے؟ کریم النساء لیور انفیکشن، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت یاب کرے، جلد از جلد ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ اور یہ بھی سن لیجئے بھائیو، ہمارے پاس صرف 2 دن باقی ہیں، اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ازواج مطہرات کچھ کم عبادت کرتے ہوں گے، ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رات میں انہیں اٹھاتے تھے اور قیام کے لیے ابھارتے تھے، اور 10 دن اعتکاف میں خود بیٹھے، یہاں تک کہ کبھی چھوٹ گیا تو جیسا فرض کو ادا کرتے ہیں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کیا شوال کے مہینے میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بزی ہونے کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھنے نہیں پائے اللہ کے رسول، تو اسے قضا کے طور پر شوال میں پورا کیا۔ اس حد تک رمضان کے آخری دن اعتکاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور لوگوں کو ابھارتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ایک رات اس میں ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، اگر وہ کسی کو مل گئی تو وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، جیسے رب نے فرمایا، اور 1000 رات 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور ان کو تلاش کرنے کا حکم خاص طور پر تاخراتوں میں دیا ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 میں تلاش کرو، 5 میں بھی جگ کے کچھ نہ کچھ عبادت کر لی اور اس رات مل گئی تو یاد رکھو ایک زندگی ہے نا جی۔ 80 سال جیتا کون ہے آج پہلے؟ ہاں 60-70 میں انہیں پپڑ بن جاتا انہیں، ہاں اس کے بعد بستر سے لگ جاتا، بہت سے بہت زیادہ تو کیا ہے 70-80۔ ایک زندگی کی عبادت مل گئی، اور اگلا رمضان کون زندہ ہے کون باقی ہے کون جانا۔ کتنے اچھے اچھے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں، صحت مند لوگ تھے، نوجوان لوگ تھے، آج نہیں ہیں، اللہ نے بلا لیا، رمضان سے محروم۔ اللہ نے ہماری زندگی یہاں تک پہنچائی، اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان۔ تو اس عشرے کو ضائع نہ کریں، ابھی سے تیاریاں کر لیں، ہاں۔ اور اعتکاف کے جو فارمز لے کے گئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد ریٹرن لے آ کے دے دیں تاکہ ہمیں تعداد معلوم ہو۔ کل آخری دن ہے کیا؟ کل ظہر تک آخری وقت ہے، اس کے اندر جو فارم آئیں گے انہی کے لحاظ سے ہم ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آنے والے فارموں کو ہم ارینجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس واسطے برائے مہربانی جو لوگ تیاری کر چکے ہیں، آنے کی نیت کر چکے ہیں، وہ کل ظہر تک لے آ کے ہمارے ریسیپشن میں سبمٹ کر دیں، ذمہ داروں کے پاس پہنچا دیں۔ اور آپ لوگ بھی کل عشرہ جو ہے ہمارا 21 سے لے کر 29 تک کا، اس کے لیے جو شیڈول میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ 9:45 کو یعنی 9:45 کو عشاء کی اقامت ہوگی، اور 10 سے 11 اسی مضمون پر ہمارا پروگرام ہوگا، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 11 سے لے کر بھائی وہ چھوڑو جی، وقفہ کتنا؟ 11 سے 12، ہاں 11 سے 12 وقفہ ہے ذکر اذکار کا، چائے کا وغیرہ، اور اس میں بھی وقت ضائع نہ کریں، چائے پی لیں یا کوئی کام ہے کر لیں، تو ذکر اذکار میں تلاوت میں بیٹھے۔ ان 10 میں بھی آپ اگر ہمت رکھیں نا، 3 جز کا ایک پورا قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ جن کی تلاوت اچھی آتی ہے نا، وہ بڑا مسئلہ نہیں ان کو تلاوت کرنے کے لیے 3 جز، ایک جز اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے 25 سے 45 منٹ ہوتے ہیں، اس کے رفتار پر اچھے طریقے سے، جن کی تلاوت اچھی ہے۔ ہاں 35 بہت بہتر، 45 زیادہ، 35 منٹ میں بہترین طور پر ایک جز پڑھ سکتا ہے بندہ۔ تو 3:35 بھی ایڈ کر لے تو 3 جز کے اعتبار سے پورا قرآن پھر ایک مرتبہ یہ کیا ہے عشرے میں پورا کر سکتے ہیں 10 دن میں۔ تو اعتکاف والے یا غیر اعتکاف والے یا گھر میں بیٹھنے والے جو بھی ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تلاوت کریں، تلاوت نہیں آتی ہے تو سیکھیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کسی تلاوت جاننے والے کے پاس سیکھیں، یا آ کر کوئی استاد کو رکھیں، کچھ بھی کریں، نیک اعمال میں زیادتی کریں۔ اور یہاں کہ 11 سے 12 تک، پھر اس کے بعد 12 سے لے کر 1:30 تک، کیا 1:30 تک دورہ ترجمہ قرآن رہے گا، اور 1:30 سے لے کر 3 تک الحمدللہ تراویح
اور تہجد کی نماز رہے گی، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ بہت کمزور انشاءاللہ ہے، ہاں انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ اور ان میں جو لوگ تیار ہیں افطار وغیرہ کے اس کے لیے، ہمارے اعتکاف وغیرہ کے لیے، وہ بھی دراصل پوری تیاری کے ساتھ یہاں پہنچے۔ بھائی خواتین کا کیا ہے؟ سوا معلوم ہوگا۔ اچھا، خواتین کے لیے بھی جو بعض لوگ بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میرے پاس بھی عجب الگ سے بھی ریکویسٹ آئے تھے، کمنٹس میں بھی آئے ہیں، یہ 40 سال کا کیوں رکھے ہیں آپ، ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح حالات ہوتے ہیں۔ خواتین کے معاملے کو ہینڈل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، شادی شدہ افراد اچھی طرح جانتے ہیں، ایک کو نہیں ہینڈل کر سکتے کہ تو اب 4-5 جمع ہوں گے تو کیسا ہینڈل کریں گے؟ یہ ہمارے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے۔ اس واسطے اس سال تو یہی ہے کنڈیشن کہ 40 سال والے آئیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تو ہم عمر کی کوئی قید نہیں رکھیں گے۔ تو اس حیثیت سے آپ لوگ جو بھی آنا چاہتے ہیں تو ہمارے کنڈیشنز کے اعتبار سے آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔